السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ درس قرآن کے سلسلے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 57 تک ہم نے بات کو مکمل کر لیا تھا، اور ہماری بات یہاں مکمل ہوئی کہ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی، فلما کلمہ، جب بادشاہ نے آپ سے اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین، کہ آج سے آپ ہمارے ہاں بہت محترم اور قابل اعتماد افراد میں سے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا رجحان اور میلان دیکھتے ہوئے فوراً یہ بات ارشاد فرما دی، قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو فرمایا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر ذمہ دار مقرر فرما دیں، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور بہت ماہر بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ۔ اب یوسف علیہ السلام جب ملک کے حکمران اور سربراہ بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر میں حکومت عطا فرما دی اور بادشاہ نے زمین کے خزانوں کا آپ کو مالک بنا دیا، اور ملک میں یہ خدشہ ہوا کہ اب قحط پڑنے والا ہے، تو یوسف علیہ السلام لوگوں کو خوراک اور غلہ تقسیم فرماتے تھے، تو پورے مصر سے لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ انہیں غلہ تقسیم فرماتے۔ تو اسی سلسلے میں قرآن بیان کرتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور ان کے پاس داخل ہوئے، فَعَرَفَهُمْ، عرفہ معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ پہچان لینا، جان لینا، فَعَرَفَهُمْ، تو آپ نے انہیں پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، جبکہ وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ انکرا ینکرو، انکار، انکار عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو منع کر دینا، روک دینا، انکار کر دینا، تو یہاں مراد ہے کسی کو نہ پہچاننا۔ آپ دیکھیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، جس بات کو مسلمان اپنے معاشرے میں نیکی کے طور پر جانتے ہوں وہ معروف ہے، اور جس بات کو بطور نیکی مسلمان نہ جانتے ہوں وہ منکر ہے، جس کا مسلمان انکار کرتے ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو بھائی یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، آپ نے انہیں پہچان لیا، کیونکہ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر بھی بہت چھوٹی تھی، اور ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جس بھائی کو ہم نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو وہ مصر کے حکمران ہوں گے۔ تو دیکھیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہے کہ جس میں بھائی آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہیں، اپنے والد کی نگاہوں سے دور کر دینا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، عربی زبان میں جہازہ یجہز تجہیز، جہاز کہتے ہیں کسی کو ساز و سامان دے کر تیار کرنا،
لڑکی کو بھی جہیز دیا جاتا ہے، رخصتی کے لیے والدین تیار کر کے بھیجتے ہیں، اسے جہیز کہتے ہیں۔ تو جہزت القوم تجہیزاً ای تکلفت لہم بجہازہم للسفر، یعنی جب آپ کسی کے لیے باقاعدہ سفر کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں تو اس کو عربی میں تجہیز کہا جاتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ جب آخری سفر درپیش ہو تو کیا کہتے ہیں؟ تجہیز و تکفین۔ تجہیز یعنی اس میں بھی گویا کہ مردے کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اب اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو قبر کو باقاعدہ اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، کفن باقاعدہ پہنایا جاتا ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، سو جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سامان، مراد یہاں کیا ہے؟ رسد، خوراک، غلہ، جب وہ مہیا کر دیا، قال، تو آپ نے فرمایا، قال اتونی بأخ لکم، بأخ لکم من ابیکم، پھر فرمایا کہ آئندہ جب تم آؤ گے تو اپنے اس بھائی کو اپنے ساتھ لانا جو تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ بھائی وہاں آئے تو ان کے پاس 11 اونٹ تھے اور 10 جو ہے وہ افراد تھے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ ایک اونٹ کس کا ہے؟ تو کہا یہ ہمارے بھائی کا ہے اور وہ والد کے پاس ہیں۔ اور ظاہر ہے والد نے اس لیے نہیں بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو جب شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا تو اس کا بالکل امکان تھا کہ دوسرے بھائی کو بھی شہید کر دیں۔ تو قال، تو آپ نے فرمایا، قال اتونی بأخ لکم من ابیکم، تو باپ کی طرف سے اپنے بھائی کو میرے پاس لے آنا، اور ساتھ میں فرمایا، الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے، انی، بے شک میں، اوفی الکیل، کیل عربی میں کہتے ہیں پیمانے کو، تو آپ نے فرمایا کہ میں پیمانہ بھر کر دیتا ہوں۔ وفا اسی سے ہے نا، ایفا، وفا، پورا کرنا، وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، عربی میں جب مہمان کسی کے گھر پر اترتا ہے تو ظاہر لوگ اپنے اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر سوار ہو کر آتے تھے، تو عربی زبان میں اترنے کو کہتے ہیں نزلہ، نازل ہونا۔ تو مسافر کیا ہوتا تھا؟ سواری سے اترتا تھا، تو مسافر کو کہتے ہیں نزیل یا منزل، اترنے والا۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، منزل کسے کہتے ہیں؟ اتارنے والے کو۔ تو آپ نے فرمایا میں بہترین اتارنے والا ہوں، مراد مہمانوں کو اپنے ہاں اتارتا ہوں، بڑی آؤ بھگت کرتا ہوں، مہمان نوازی کرتا ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہت بہترین مہمان نواز ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہاز میں یا سواری میں اترنے کی ایک دعا بھی ہے۔ سواری میں چڑھنے کی دعا کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ سواری سے اترنے کی دعا کیا ہے؟ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے اللہ مجھے برکت کے ساتھ سواری سے اتار دے، اور تو سواریوں سے سب سے بہترین اتارنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، تو آپ نے فرمایا کہ میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ تو دیکھیے دعا میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یہاں یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور اگر تم آئندہ اسے میرے پاس نہیں لے کر آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، نہ کوئی پیمانہ تمہارے لیے ہے، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بہت اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کے قریب ہے تو اس کا مطلب انہوں نے اسے اپنے قریب آنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی کے اونر سے، سی ای او سے، پریزیڈنٹ سے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اس کی اجازت سے اس کے قریب ہیں۔
تو اگر کوئی یہ گمان کر لے کہ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ولا تقربون، اگر وہ اپنے قریب آنے کی اجازت نہ دے تو اس سربراہ اور بڑے عہدے کے شخص کے قریب ہم اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، اور اگر اجازت ہو تو آپ آنن فانن سالوں کا سفر لمحوں میں طے کر سکتے ہیں۔ ولا تقربون، تو فرمایا نہ کوئی پیمانہ ملے گا اور نہ میرے قریب آ سکو گے۔ قالو، تو انہوں نے کہا سنراود عنہ اباہ، ہم ضرور بالضرور مطالبہ کریں گے اس کے بارے میں، اباہ اس کے باپ سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ضرور بالضرور ایسا کریں گے، کیونکہ اگلی بار غلہ نہیں ملے گا۔ تو قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، تو آپ نے اپنے غلاموں سے کہا۔ فتن عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں، تو ظاہر اس زمانے میں غلام نوجوان لڑکے ہوتے تھے، تو فرمایا قَالَ لِفِتْيَانِهِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم۔ رحال عربی میں یہ جو کجاوے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے، جو سواریوں کے اوپر آپ نے سامان وغیرہ لادا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں بضاعہ سے مراد کانت دراہم و دنانیر، جو درہم اور دینار آپ کے بھائیوں نے غلے کے عوض میں آپ کو پیش کیے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بضاعہ، وہ ساز و سامان، وہ درہم دراہم دینار، وہ تمام کے تمام ان کے سفر کے کجاووں میں واپس رکھ دو۔ کیوں؟ لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اسے پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ واپس پلٹیں اپنے گھر والوں کے پاس، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آئیں، کیونکہ خدشہ تھا کہ یوسف علیہ السلام ناراض ہو جاتے اور بھائی کو نہ بھیجتے، لیکن آپ نے جب غلے کے عوض ملنے والی رقم درہم اور دینار انہیں واپس لوٹا دی، تو حکمت یہ تھی کہ انہیں یوسف علیہ السلام کے بہت سخی ہونے کا اور خیر المنزلین ہونے کا ادراک بخوبی ہو جائے گا۔ فلما رجعوا الی ابیہم، تو جب وہ یوسف علیہ السلام کے والد کے پاس، یعنی اپنے والد کے پاس واپس لوٹے، قالوا یا ابانا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، آئندہ کے لیے غلہ دینے سے ہمیں منع کر دیا گیا، فارسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے۔ آپ لینگویج دیکھ رہے ہیں، جب ان کی مطلب براری کا وقت آیا تو انہوں نے فوراً کیا کہا؟ تو ہمارا بھائی۔ تو لوگوں کا بھی جب اپنا مقصد ہوتا ہے نا، تو وہ فوراً اپنی لینگویج جو ہے وہ آپ تو ہمارے بھائیوں کی طرح سے ہیں جی، آپ تو ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، فوراً انسان اپنی زبان بدل لیتا ہے۔ فارسل معنا اخانا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں، نقتل، تاکہ ہم غلہ پیمانوں کے ساتھ تول کر لا سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ضرور بالضرور اس کی نگہبانی کریں گے۔ قالا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال هل آمنکم علیہ، کیا میں تم پر اس کے بارے میں پرامن ہو جاؤں، اعتماد کر لوں، الا کما امنتکم علی اخیہ، مگر یہ کہ جیسے میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا من قبل، اس سے پہلے۔ تو گویا کہ یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب میں نے ان کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتماد کیا تھا تو تم نے انہیں نقصان پہنچایا، اور اب اگر میں تم پر اعتماد کر لوں
حضرت بنیامین کے بارے میں، تو کیا تم اس قابل رہے ہو کہ تم پر دوبارہ اعتماد کیا جائے؟ لیکن ساتھ میں فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ دعا ہے، اور اللہ حفاظت کرنے والوں میں سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ تو یہ حفاظت کی دعا ہے۔ اگر آپ کو کبھی خدشہ ہو کہ کہیں سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہ دعا تعلیم فرمائی، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔